الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، بہت مختصر طور پہ میں عرض کروں گا، بس ان قیمتی باتوں کو غور سے سنیے گا. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے. اگر آپ کا ایمان، اگر آپ کا یقین اس حدیث کے اوپر ہو، اور ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ اور ایسا ایمان ہو کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا، ان کی باتوں میں کبھی فرق نہیں آ سکتا، آپ نے جو فرما دیا، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں کبھی فرق نہیں آ سکتا. اگر اس ایمان اور اس یقین سے اس حدیث کو سنیں گے، آپ کا رزق بڑھا دیا جائے گا. سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہوا شہر، اے میری امت، اے مسلمانوں، یہ وہ مہینہ تمہارے اوپر جس نے اپنا سائے رحمت ڈالا ہے، یہ وہ مہینہ ہے. ہوا شہر یزاد فی رزق المؤمن فی، دیکھو اس میں مومن اور مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اگر اس حدیث پر آپ کا ایمان ہے، آپ کے رزق کے اندر تنگی بھی ہے، لیکن اس حدیث کو آپ نے سنا اور اس پر آپ ایمان لے کر آئے، انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا سامان فرما دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی بھی جو حدیث میں آیا کہ عبد الدینار اور عبد الدنیا، یہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ عبد الدینار اور عبد الدنیا کو ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں. عبد الدنیا، عبد الدینار کون ہے؟ کہ جو ہر وقت دنیا کے پیچھے، دنیا کے مال کے پیچھے. یہ جو کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، یہ یقین کیجئے گا کہ یہ اڑاتے اڑاتے بس یہ اڑ رہے ہیں کاغذ کے چند ٹکڑے، اور ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کاغذ کے چند ٹکڑوں کا آخری انجام جو ہے وہ قبر ہے. انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. حالانکہ جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کے پیچھے، اللہ کے لیے بھاگو. کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمائے کہ دوڑو، بھاگو اس اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی کا اندازہ یہ ہے کہ زمین سے لگا کے آسمان تک اس کی چوڑائی ہے. اس جنت کے پیچھے آپ قرآن کریم کی ایک آیت مجھے دکھا دے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہو کہ رزق کے پیچھے بھاگو. رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے لی ہے. وہ اللہ چیونٹیوں کو بھی رزق دے رہا ہے، پرندوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور
چٹانوں کے جو نیچے کیڑے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، وہ اللہ ان کو بغیر مانگے رزق دے رہا ہے، تو کیا وہ اللہ اپنے حبیب کی امت کو رزق نہیں دے گا؟ رزق تو ایسے انسان کو تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتا ہے، ایسے رزق پیچھے آتا ہے۔ لیکن آج ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے تو ہماری کیفیت ایسی ہے کہ جنہوں نے یہ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں یا مرغیاں پالی ہوئی ہیں، آپ کا صحن ہے، آپ کا گارڈن ہے جہاں مرغیاں ہیں، آپ نے دانہ لیا اور ان کو یوں پھیلا دیا، اب وہ مرغیاں پورا دن جو ہے وہ رزق کو چن رہی، چنتی چلی جا رہی ہیں، تھکتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک آپ نے ادب سے پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے رکھ دیا اور وہ آسانی سے اپنا رزق چن رہی ہیں۔ فرمائے کہ جو اللہ پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، فرمائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ادب کے ساتھ اس کے سامنے اس کا رزق رکھ دیتے ہیں۔ اور جو رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، جیسے وہ مرغیاں دانہ چنتے چنتے تھک جاتی ہیں، یہ پورا دن رزق کماتا ہے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت مختصر ہے، میں بس اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں؟ ایک تو یہ حدیث، اس پر ہمارا ایمان ہو کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ جب بڑھا دیا جاتا ہے، اب ہماری توجہ ہونی چاہیے عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اب زمین آسمان کی کوئی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو بندہ، جو مومن اور مسلمان فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ، آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اہل عرب ہیں، فلسطین چلے جائیں، مصر چلے جائیں، اور بیت اللہ، مسجد نبوی، جتنے بھی عرب ہیں آپ دیکھیں سلام پھیریں گے فوراً چوتھا کلمہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس یہ پڑھ لیتا ہے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، اور پورا دن اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں، اور ناگہانی موت سے، ناگہانی آفت سے، ایکسیڈنٹ سے، اور یہ جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے چوتھا کلمہ۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جو ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں اور باپ کی دعائیں لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوب رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اور آخری عمل یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ، دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اور روزانہ رات کو آپ نے سونا نہیں ہے جب تک کہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہ کریں۔
جو بندہ، جو مومن اور مسلمان روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو تمام عمر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کتنے جلیل القدر صحابہ، انتقال ہونے والا ہے، روح نکلنے والی ہے، گھر میں بیٹیاں ہیں، صرف کچھ کھانے پینے کو نہیں۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ تشریف لائے اور فرمائے کہ بھائی میں بیت المال سے کچھ تمہارے لیے بھیج دیتا ہوں، سونا چاندی کھانے پینے کا سامان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمائے کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے اس کو مرتے دم تک فاقہ نہیں آئے گا۔ فرمائے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرائی ہوئی ہے، یہ روزانہ تلاوت کرتی ہیں، میرا اللہ پر، اللہ کے نبی پر یہ یقین ہے، میں یہ دنیا تو چھوڑ رہا ہوں لیکن اس یقین پر چھوڑ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کو انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے کبھی رزق کی تنگی اور فاقہ نہیں ہوگا۔ اور آخری عمل، میرے دوستوں اور بزرگوں، رزق کون دیتا ہے؟ ذرا زور سے بتائیے گا، کون دیتا ہے؟ بس یہ عمل آپ کر لیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کیسا حرکت میں آئے گا۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ قریش، فرمائے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بس یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ آپ کر کے دیکھیے، چند دنوں کے اندر اللہ کی رحمت آپ کے گھروں میں، آپ کی دکانوں پر، آپ کی اولاد پر اللہ کی رحمت جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جیسے ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی جاب پر جا رہے ہیں، دکان، محنت، مجاہدہ، اگر پورے ایمان اور یقین سے آپ نے ان اعمال کو اختیار کیا، یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے یہ اعمال ہیں جو حضرات صحابہ کرام نے کیے، تابعین نے کیے، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے کیے، اللہ نے کبھی ان کو رزق کی تنگی نہیں آنے دی۔ اور اس وقت بھی دیکھ لیجئے، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ یزاد فی رزق المؤمن فی، کہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ 11 مہینے دیکھیے اور اس وقت میں اپنی سحری کو، اپنی افطاری کے دسترخوان پر جتنی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھیے۔ بیت اللہ شریف، مسجد حرام، دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان وہاں پر روزانہ لگایا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی شریف، بیت المقدس اور پوری دنیا کے اندر جو ہے افطاری کے دسترخوان ہے، رزق بڑھایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے رزق کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس وقت میں موجود ہے، آپ ملاحظہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں، دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، یہ حدیث جو آج پڑھی گئی کہ رمضان کے مہینے میں مومن اور مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اے اللہ ہم نے ابھی آپ کے حبیب کی یہ حدیث سنی ہے، اے اللہ اس حدیث کی برکت سے ہم سب کے رزق میں
معاش میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، ہماری اولادوں کے رزق کو بڑھا، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب کے اے اللہ سب کو وافر رزق عطا فرما، ہر ایک کے کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو یہ جتنے بھی اعمال حدیث میں بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے اے اللہ آپ کے حبیب کی محبت میں آئے ہیں اور جو اے اللہ رحمت للعالمین کی محبت میں جمع ہو جائے آپ اس کو کبھی محروم نہیں فرماتے، اے اللہ یہ حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرما، ان تمام کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا، اور اے اللہ یہ جو درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے ہم سب کو روزانہ اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تو ایک چشمہ جاری ہے اور ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سے سیراب ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی جو مسلمان اٹھ کر چلے جاتے ہیں ان کو بھی اس پورے علاقے کو اس درس قرآن، درس حدیث، خلاصہ تراویح، حلقہ درود شریف، اے اللہ ان تمام دینی اجتماعات سے اے اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا